نکاح کے ذریعے بھی غم دور ہوتا ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں، عمر ہو چکی ہے شادی کی، بہت ساری لڑکیاں ہیں، عمر ہو چکی ہے شادی کی، شادی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ابھی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب ہم سنگل رہنا چاہتے ہیں، سنگل زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں۔ ایک انسان جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ مزہ لینے کے لیے سنگل رہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے میرے بھائی۔ شادی جہاں ایک طرف آپ کے کندھوں پر ذمہ داری لاتی ہے، وہیں نکاح اور شادی کا یہ بندھن آپ کو سکون بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو وہ حرام رشتوں کے ذریعے کبھی حاصل نہیں۔ بہترین اخلاق والے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا، کبھی ذلیل نہ کرے گا۔ اگر زمانے میں ذلیل ہونے سے بچنا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ۔ اور آگے بڑھیے، مسند احمد کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ سرکشت ہوں، محفوظ ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ شریعت میں کسی حکم کو نافذ کرنا، اس کی اتھارٹی انسان کو حاصل ہے۔ عرب میں کیا کرتے تھے؟ ساڑ خرید لیا، ساڑ کو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کان کاٹ لیتے تھے اور کہتے تھے صاحب یہ ساڑ جو ہے ہمارے فلاں معبود کے نام سے خاص ہو گیا، اب اس کو کوئی ذبح نہیں کر سکتا، اس کا گوشت حرام ہو گیا ہمارے اوپر۔ تو یہ اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرنے کی اتھارٹی تم کو کس نے دی؟ اللہ نے فرمایا کیا اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی شرکا ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی پارٹنرز ہیں جو تمہارے لیے اللہ کے دین میں تبدیلی کرتے ہیں، جو تمہارے لیے اللہ کا دین مقرر کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان دین کے اندر بدعت نکالتا ہے، وہ بدعت نکالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی کسی اور کو دیتا ہے، کسی اور کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین میں تبدیلی کر سکے اور چینجنگ کر سکے۔ دین اللہ کا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو حلال و حرام کرنے کی اتھارٹی نہیں۔ اس اولاد کے اوپر کبھی بد دعا نہ کریں، خاص طور سے یہ عورتیں ہماری جو ہوتی ہیں نا، جذباتی ہوتی ہیں، کبھی کبھی غصے میں کہہ جاتی جا تو مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کیجیے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے جب آپ نے اپنی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکالے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی قبولیت کی کھڑی ہو اور آپ کی بد دعا قبول ہو جائے اللہ کے ہاں اور آپ کے بچے کی زندگی برباد ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لا تدعوا علی انفسکم، اپنے اوپر کبھی بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے اوپر کبھی بد دعا مت کرو۔ لا توافقوا ساعتن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قبولیت کی گھڑی کو پا جاؤ اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اور ویسے 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول ہوتی ہیں، ان 3 دعاؤں میں دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، و دعوت الوالد علی ولدہ، اور ماں باپ کی بد دعا اولاد کے لیے بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے خبردار اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا آپ میری ماں بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، بڑی کمزور ہوتی ہے، مگر میں جب حدیث اور تاریخ کی اور سیرت کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ عورت کے اندر بڑی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہماری مسلمان بہنیں کسی غیر مسلم کے بہکاوے میں آ کر اسلام جیسی دولت کو کھو رہی ہیں، اور 1400 سال پہلے ہم نے سمیہ نام کی ایک عورت کو دیکھا تھا جس کے جوان بیٹے کے سامنے، جس کے شوہر کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی بندی اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونے کی اذیت کو قبول کر لیتی ہے، مگر اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی ہے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ابو جہل یہ دھمکی دیتا ہے کہ اے سمیہ، تیرے بدن سے کپڑے اتار چکا ہوں،
اب بڑے ہی بیہودہ طریقے سے تجھے مار کر کے ختم کر دوں گا اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا, تو نے لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا. میری پیاری ماں اور بہنوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں, نبی کا بتایا ہوا راستہ ایک ہے, نبی کا بتایا ہوا راستہ ایک ہے, اور وہ بالکل کلیئر راستہ ہے. اس راستے میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے, اس راستے میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, وہ نیٹ اینڈ کلیئر راستہ ہے, وہ بالکل کلیئر ہائی وے ہے اللہ کے نبی کا دیا ہوا. اور میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء, میں تم کو بالکل صاف صاف دین کے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیلھا کنہارھا, اور میں جو راستہ تم کو دے کے جا رہا ہوں وہ دن میں بھی اور رات میں بھی بالکل کلیئر ہے. وہاں رات میں بھی اندھیرا نہیں, دن میں بھی اندھیرا نہیں, 24/7 بالکل کلیئر اور روشن راستہ ہے. نبی کا راستہ واضح راستہ ہے. نبی کے راستے میں کوئی بدعت نہیں ہے, کوئی خرافات نہیں ہے, کوئی غیر اللہ کے در پہ سجدے نہیں ہے, کوئی غیر اللہ کے چڑھاوے نہیں ہے, کوئی گلے کا تعویذ نہیں ہے, کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہے. نبی کے دین میں کوئی بدعت و خرافات نہیں. کہ بدوئی میں پردہ ہوگا, بنارس میں پردہ ہوگا, مئو میں پردہ ہوگا, بنگال میں نہیں ہوگا, کلکتہ میں نہیں ہوگا. پھر کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ پردے کا تعلق برادری سے بھی ہو گیا. صاحب فلاں برادری میں پردہ ہے, فلاں برادری میں پردہ نہیں ہے. میں نکاح پڑھانے گیا, دیکھا تمام عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں. پوچھا بھائی صاحب یہ کیا ہے, تو کسی نے کہا مولوی صاحب ہمارے برادری میں پردہ وردہ اتنا نہیں ہے. یہ کتنی شرم کی بات ہے. کیا میرے رب کا قرآن کسی خاص علاقے کے لیے اترا؟ کیا میرے نبی کی حدیثیں کسی خاص برادری کے لیے ہیں؟ آپ کی برادری کوئی بھی ہو, آپ کا علاقہ کوئی بھی ہو, میرے پیارے ساتھیوں, یہ پردہ اسلام کی پہچان ہے. اور کوئی یہ نہ کہے کہ ماحول بہت خراب ہو گیا ہے, ہمارے گھر کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی عورتیں ماحول میں رچ بس گئی ہیں. اس کا تعلق ماحول سے نہیں ہے, اس کا تعلق تربیت سے ہے, اس کا تعلق تربیت سے ہے. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں علموہم, اپنے گھر والوں کو دین کا علم دے دو, دین سکھا دو. میں آپ کو منع نہیں کرتا, اپنی بیٹیوں کو, اپنی لڑکیوں کو آپ اگر کالجوں میں تعلیم دے رہے ہیں, میں بالکل منع نہیں کرتا. اگر آپ کی بیٹیاں آئی اے ایس کا ایگزام پاس کر رہی ہیں اور میڈیکل کا ایگزام پاس کر رہی ہیں اور ماں باپ کا نام روشن کر رہی ہیں, واللہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, ہماری قوم کے لیے شرف کی بات ہے.